السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پروگرام علم و حکمت میں ایک وقفے کے بعد میں محمد عبد المنتقم آپ کو پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ وقفے سے پہلے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، تو انبیاء کرام علیہم السلام کا اس دنیا میں تشریف لانا محض عبادتیں سکھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، بلکہ قومیں جب مصیبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور مصیبتیں انہیں گھیر لیتی ہیں، ذلتیں اور رسوائی ان کا پیچھا کرتی ہے، تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر ان کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے جب قومیں چلیں تو ان کو نجات حاصل ہوئی، اور جب قوموں نے روگردانی کا راستہ اختیار کیا، انبیاء کرام علیہم السلام کی ہدایات کے مطابق زندگیاں نہیں گزاری، تو رسوائی ان کا پیچھا کرتی رہی، مصیبتیں ان کو گھیرے میں لیتی رہیں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ چنانچہ ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائے تو انہوں نے صرف عبادات کے طور و طریق نہیں سکھائے، بلکہ بنی اسرائیل جو تمام جہانوں میں، دنیا جہان میں تمام قوموں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے برگزیدہ بنایا، فضلناہم علی العالمین، جس کے بارے میں قرآن کریم نے فرمایا، وہ قوم جب فرعون کے مظالم کی چکی میں پسنے لگی، طرح طرح کی اذیتیں ان کو دی جاتی تھی، اور فرعون کے مظالم کے شکنجے میں جب یہ قوم کس رہی تھی اور پریشانیاں ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی، ایسے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، تو بالآخر اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ نبوت کا جو کام ہے، عبادات کے جو طریقے ہیں وہ لوگوں کو حاصل ہوئے، صحیح راستہ ان کو دکھائی دیا، اس کے ساتھ ساتھ فرعون سے بھی ان کو نجات ملی، پھر وہ برسر اقتدار آئے، ان کی ذلت اور رسوائی کا خاتمہ ہوا۔ تو مختلف مواقع پر ان کے اوپر جو ذلتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، تو ان کی وجہ انبیاء کرام علیہم السلام کا راستہ چھوڑ دینا، نبی کی ہدایات سے من حیث القوم روگردانی اختیار کرنا، اس کے نتیجے میں یہ قوم مصیبت میں گرفتار ہوئی، پریشانیوں کا اس کو سامنا کرنا پڑا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی بات نہیں مانی، ہدایات پر عمل پیرا وہ نہیں ہوئے، نتیجہ یہ ہوا کہ بخت نصر ان کے اوپر حملہ آور ہوا، اس نے تاخت و تاراج کیا اور پریشانیوں نے گھیرے میں لیا، اور 70,000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا، اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو گرفتار کیا، نبی بھی خود گرفتار ہوئے، پریشانیاں ان کو بھی لاحق ہوئیں، انہوں نے بالآخر بات سمجھائی، پھر قوم نے توبہ کی۔ حضرت دانیال علیہ السلام، جیسا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی اخلاقی صفات ہوتی ہیں، اسی کے پیش نظر آپ نے ان کو معاف کیا اور صحیح راستہ ان کو دکھایا، بالآخر ان کو پھر نجات ملی اور ان کی پستیاں ختم ہوئیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ مشکلات سے پھر چھڑایا، نجات دلائی۔ یہی صورت آخر میں آ کر عرب کے لوگوں میں بھی یہی صورت پیش آئی کہ یہ قوم طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہو گئی، عرب قوم بھی، اور جہالت کا عالم یہ تھا کہ ہر چیز کو تو جانتے تھے لیکن اللہ کو نہیں جانتے تھے، خدا کو نہیں جانتے تھے، ہر چیز کی پرستش کرتے تھے لیکن ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی عبادت سے وہ محروم تھے۔ تو خانہ کعبہ کے ارد گرد جو ہیں وہ 360 بت رکھے ہوئے تھے اور طواف کرتے چلے جاتے تھے، تو لیکن 360 بتوں کی پوجا بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے، تو 2 بڑے بڑے بت خانہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔
اندر جاتے تھے ان دو بتوں کی عبادت کرتے تھے، مسجد الحرام سے باہر نکلتے تھے تو ہر شخص کے گھر میں ایک بت رکھا ہوا ہوتا تھا، اس کی وہ گھر میں پوجا کرتے تھے۔ گھر سے سفر میں جاتے تھے تو بت کو جیب میں ڈال لیا کرتے تھے اور ساتھ لے جاتے تھے۔ ممکن ہے کہ راستے میں کوئی خدا ان کو نہ ملے، تو راستے میں کوئی خدا نہ ملے تو خدا کو ساتھ لے لیتے تھے اور پھر ان کی پوجا راستے میں کر لیتے تھے۔ تو یہ صورت ان کے ہاں تھی۔ تو کوئی نیا بت بنا لیا، جیب میں ڈال دیا، راستے میں اس کی عبادت شروع کر دی، یہ سلسلہ تھا۔ تو ہر خاندان کے ہر فرد کا خدا جدا جدا تھا، اور سفر کا الگ تھا، حضر کا الگ تھا، اور جو پوجا پاٹ کرنے والے تھے، پرستش کرنے والے تھے، ان کی تعداد شاید چند لاکھ میں ہو، لیکن خداؤں کی تعداد جو ہے وہ کروڑوں میں تھے، خداؤں کی تعداد کروڑوں میں تھی، اور یہ ان کی جہالت کی انتہا تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت بھی قوم جہالت میں مبتلا تھی، پریشانی میں گھری ہوئی تھی، مصیبتوں میں مبتلا نظر آتی تھی، اور ان کا ایک حال تو یہ تھا کہ اتنے سارے بتوں کی وہ پوجا اور پرستش کرتے تھے۔ اخلاقی پستی بھی غیر معمولی طور پر زیادہ تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ حکم دیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، یعنی فقر و فاقہ کے ڈر سے تم اولاد کو قتل مت کرو، تو ہم ان کو رزق دیں گے۔ رزاق تم نہیں ہو، رازق تم نہیں ہو، رزق دینے والے تم نہیں ہو۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ اپنی اولاد کو ذبح کر ڈالتے تھے، یہ بے رحمی کا ان کا عالم تھا، تو دوسروں پر وہ کیا رحم کر سکتے تھے؟ اپنی اولاد کے حوالے سے اگر کسی کی سوچ یہ ہو، کسی کے اندر درندگی، سفاکی اور بربریت کی یہ انتہا ہو کہ بیٹی کی پیدائش پر بیٹی کو زندہ درگور کر دینا وہاں ایک معمولی بات سمجھی جائے، تو پھر غلامی کا دورہ تھا، ظلم ستم کی چکی میں لوگ پس رہے تھے، پریشانیاں تھیں، ڈاکہ زنی تھی، راہ زنی تھی، اور ایام جاہلیت کے اندوہناک، تباہ کن، پریشان کن اور اخلاقی پستی کے جو غیر معمولی قسم کے حالات ہیں، وہ ہم الفاظ کے ذریعے شاید بیان نہیں کر سکتے۔ اتنی پستی کے گڑھے میں پوری قوم گر گئی تھی۔ تو ایسے موقع پر جناب نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کا کام صرف عبادتوں کے طور و طریق سکھانا نہیں ہے، اگرچہ عبادتیں بنیادی مقاصد میں شامل ہیں، داخل ہیں، لیکن ان کا آنا دنیاوی مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے بھی ہوتا تھا، اور دین اور دنیا دونوں کی فلاح و بہبود کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری بھی اس سے بالکل مختلف نہیں ہے، اور اسی زاویے سے ہم نے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ابھی سے یعنی ایک نقطہ نظر پیدا کرنا ہے، لائحہ عمل تیار کرنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اپنے اندر احساس پیدا کرنا ہے۔ ایک کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب جی فرمائیے جناب۔ مفتی صاحب آپ بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ بتوں کی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بت پرستی سے ہٹایا جی، اور اسلام پہ لے کے آئے، صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا آپ نے سکھایا، بتایا اور تلقین کی سختی سے، اور آپ بھی ہر وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور کسی کو نہیں پکارتے تھے، رات بھر جنگوں سے پہلے اور ہر مصیبت سے پہلے جو آنے والی، اور آپ کھڑے ہوتے تھے اور عبادت کرتے تھے۔ صحابہ کہتے بھی تھے کہ رسول اللہ آپ کی تو فتح ہونے والی، آپ کو کیوں اتنی ضرورت ہے؟ آپ کہتے تھے میں اپنے رب کا شکر نہ کروں ادا؟ اور آج ہم دیکھیں مفتی صاحب، تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ نہیں کہ ہمارے بتوں کی صورتوں میں دوسری طرح کے بت ہیں؟ صحیح بات ہے۔ ہمارے بت جو ہیں اب اس قسم کے بت نہیں ہیں، لیکن ہر انسان اپنی جیب میں لے کے پھر رہا ہے کوئی نہ کوئی بت۔ اس بتوں کی صورت بدل دی ہم نے، کوئی کسی کا ہے کہ یہ ہے میرا، کوئی کہتا ہے میرا یہ کرے گا کچھ، وہ کہتا ہے کہ میرا وہ کچھ کرے گا، اور یہ بیماریاں بہت پھیلی ہوئی ہیں۔ ہاں، ایمان کی کمی ہے، اس سے باز ایمان آنے کی کی ضرورت ہے، اس مضبوطی کی نہیں تلقین ہے۔ بہت ہونی چاہیے۔ جی، اللہ تعالیٰ جزاک اللہ خیر، دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آپ سے بھی گزارش ہے، جزاکم اللہ خیراً۔ ہمارے بہت ہی کرم فرما کالر ہیں اور غائبانہ تعلق ان کے ساتھ عرصے سے ہیں،
جناب عاصم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو صحت کاملہ، عافیت تامہ کے ساتھ برکتوں والے عمر نصیب فرمائے، اللہم آمین۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قوم جب پریشانی میں گھری ہوئی تھی، مصیبتوں میں مبتلا تھی، ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی۔ اخلاقی پستی کا حال بھی میں نے بتایا، اور خدا کو جو نہیں جانتے تھے اس کا بھی ذکر میں نے کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ کے بارے میں بھی تصور نہیں تھا، اور یہ جہالت کی انتہا ہے کہ لوگ تو چند لاکھ ہوں اور خدا جو ہے کروڑوں میں ہوں، سفر کے لیے الگ خدا ہو، حضر کے لیے الگ خدا ہو، اور کئی خدا ہو، ایک انسان کے لیے بے شمار خدائیں ہوں۔ تو یہ کتنی جہالت کی بات تھی۔ تو جہالت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس دور کا نام ایام جاہلیت قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ ایام جاہلیت کے عنوان سے اس دور کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاق کی پستی غیر معمولی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ اخلاقی پستی، گراوٹ اس قدر زیادہ تھی کہ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ تو حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تشریف لائے، تو اس دور میں ایک طرف تو جہالت تھی، زباندانی کا نام علم نہیں ہے۔ علم جو صحیح رہنمائی انسان کو کرے، اور غلط راہ کی طرف اگر انسان کو ڈالے تو وہ جہالت ہے۔ اس کو علم کا نام دینا علم کی توہین ہے۔ صحیح معنوں میں علم ہو نہیں سکتا۔ علم کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان کی عقل پر حکمرانی کرے، انسان کو صحیح راہ سجھائے، صحیح راہ دکھائے، صحیح راستے کی رہنمائی فراہم کرے، اور غلطیوں سے انسان کو بچائے۔ لیکن غلطیوں میں اگر کوئی علم ایسا ہو کہ مبتلا کرے، صحیح راستے سے گمراہی کی طرف لے جائے اور روشنی سے تاریکی کی طرف لے جائے، تو وہ تو علم نہیں ہے، جہالت ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے بارے میں اتنا گھٹیا تصور اگر تھا تو ظاہر بات ہے کہ وہ علم نہیں تھا، وہ جہالت تھی۔ تو جہالت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، جہالت بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی پستی بھی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو پوری دنیا گویا دو بحرانوں سے دوچار تھی، ایک جہالت کا اندھیرا، اور دوسرا بحران اخلاقی پستی۔ اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انسان درندوں سے بھی زیادہ سفاک اور بربریت ان میں پیدا ہو گئی تھی، بے رحم ہو گئے تھے۔ تو علم نہیں تھا اور عدل نہیں تھا، جہالت تھی، گمراہی اور بد اخلاقی تھی، اخلاقی پستی تھی، ظلم تھا۔ اخلاقی پستی کے نتیجے میں ظلم وجود میں آتا ہے، تو ظلم کا راج تھا، اور دوسری طرف جہالت کا اندھیرا تھا۔ اور ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب آپ کا سکیم کیا تھا، آپ کا اس دنیا میں کرنے کا کام کیا تھا، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کالر سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آپ کہانی بتا رہا تھا، جی آپ کہانی بتا رہا تھا۔ جی میں سمجھا نہیں ہوں ابھی۔ آپ بتا رہا تھا، یہ کہانی بتا رہا تھا علم کی۔ جی اب علم کی بات کر رہا۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ علم کے بارے میں تو بہت شکریہ آپ کی کال کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ علم یعنی دنیاوی اعتبار سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ صرف کسی چیز کے جان لینے کا نام علم ہے،
تو جاننے کا کوئی مقصد بھی تو ہو، کوئی فائدہ بھی تو ہو، کوئی نتیجہ بھی تو ہو۔ جاننے کے نتیجے میں انسان غلطیوں سے بچتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے، مصیبتوں سے بچتا ہے، گمراہی میں مبتلا ہونے سے، گمراہی کے گھڑے میں پڑنے سے انسان بچتا ہے۔ تو انسان گمراہ نہ ہو، صحیح راستے سے نہ ہٹے، اور غلط راستے سے انسان صحیح راستے کی طرف آئے، تو یہ علم ہوتا ہے۔ انفارمیشن کا نام علم ہے، علم کا لغوی معنی تو انفارمیشن ہے، لیکن اسلام نے ہر چیز کو علم سے تعبیر نہیں کیا۔ صحیح معنوں میں علم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے انسان گمراہی سے بچے، برائی سے بچے، غلط کاری سے بچے، غلطیوں سے بچے، اور صحیح راستے کی رہنمائی اسے فراہم ہو، صحیح راستہ اسے نظر آئے۔ جس چیز کے ذریعے یہ بات ہوگی اس کو علم کہا جاتا ہے۔ تو ایام جاہلیت میں لوگ توہم پرستی میں مبتلا تھے، اور عقیدوں میں ان کی جہالت چھائی ہوئی تھی۔ جہالت کا گٹھا ٹھوپ اندھیرا تھا، تاریک گٹھائیں تھیں، اور غلط رہنمائی ان کو مل رہی تھی۔ تو وہ کیا خاک معلومات ہوئیں کہ جو صحیح راستہ نہ دکھائے انسان کو۔ تو اس لیے اس دور کو جہالت کا نام دیا جاتا ہے، ایام جاہلیت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور دوسری پستی اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اخلاقی پستی تھی۔ انسان میں سفاکی پیدا ہو گئی تھی، انسان بہت ہی برا ہو چکا تھا، بہت ہی اس کے اندر سفاکیت، بربریت، وحشیانہ کارروائی اس کے اندر پیدا ہو گئی تھی۔ آج کے دور میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ اتنا ظلم اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اتنے مظالم اس سے پہلے نظر نہیں آئے تھے۔ آج امت مسلمہ جن مظالم سے دوچار ہیں، آپ سیریا میں دیکھ لیجئے، برما میں دیکھ لیجئے کہ الامان والحفیظ، رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب ہماری تقریروں کا بھی کوئی حق باقی نہیں رہا۔ من حیث القوم، من حیث الملہ، ملت ہونے کے اعتبار سے پوری دنیا میں مسلمانوں کو جو کچھ کرنا چاہیے تھا وہ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آج بھی وہی جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ نام تو علم کا ہے، لیکن جہالت کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اور اخلاقی زوال، اخلاقی پستی درندوں سے بھی اس نے انسانوں کو بدتر بنا دیا ہے۔ لوگوں کو کس طریقے سے زندہ جلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے گڑھوں میں ڈال کر ان کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، کس طریقے سے جانیں لی جا رہی ہیں، کس طریقے سے مظالم کی انتہا ہو رہی ہے، ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ الامان والحفیظ، ایک اقتدار کو بچانے کے لیے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر تو ہوتی ہے، اندھیر نہیں۔ پریشانیوں کا حال ہے۔ ماضی میں ایسے حالات پیش آئے امت مسلمہ پر، لیکن پوری امت مسلمہ کافی حد تک متحد ہو گئی۔ اس سے پہلے بیت المقدس پر حملہ کیا گیا، مراکش میں عالم اسلام کے تمام حکمران جمع ہوئے، اور OIC وجود میں آ گئی۔ لیکن اب OIC نے بھی خاموشی کی پالیسی اختیار کی ہوئی ہے۔ کوئی عالم اسلام میں کوئی رہنما نظر نہیں آتا، کوئی قائد نظر نہیں آتا، کوئی لیڈر نظر نہیں آتا، کوئی حق اور انصاف کی آواز بلند کرنے والا نظر نہیں آتا، اور چپ سادے سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں ہے ہماری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں کہتا ہوں کہ حکومت کے جو ذمہ دار افراد ہیں ان کا کام یہ ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہوں وہ ضرور کریں۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب ہمیں دینا پڑے گا
کہ ہم نے ذمہ داری کیوں پوری نہیں کی، ہم نے ذمہ داری کیوں ادا نہیں کی۔ ان پریشانیوں کا خاتمہ، مصیبتوں کا ازالہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان آب و گل میں تشریف لائے تو جہالت کی تاریکی تھی چھائی ہوئی چاروں طرف، اور دوسری طرف اخلاقی پستی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کیا اعلان فرمایا اپنے بارے میں؟ جب فاران کی چوٹیوں سے آفتاب نبوت طلوع ہوا، نبوت کا آفتاب جب نمودار ہوا تو اس کی کرنیں چاروں طرف پڑیں اور اس نے پوری دنیا کو اجالا کیا، روشن کیا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا انما انا بعثت معلما۔ جب علم کا فقدان تھا، جہالت کی تاریکی تھی، تو ایک حدیث میں فرمایا کہ میری آمد کا مقصد یہ ہے کہ جس جہالت کی وجہ سے تم مصیبت میں مبتلا ہو، مصیبت میں گرفتار ہو، پریشانی میں گھرے ہوئے ہو، اس جہالت کو ختم کرنے کے لیے میں تمہارے سامنے، تمہارے درمیان معلم بن کر آیا ہوں، علم دینے والا، علم سکھانے والا معلم بن کر میں بھیجا گیا ہوں۔ انما انا بعثت معلما، میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تعلیم دوں، علم سکھاؤں اور تمہاری جہالت دور کر دوں۔ سبحان اللہ العظیم۔ اور دوسری حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ تمہارے اخلاق کو میں پاکیزہ بناؤں، مکارم اخلاق کی بلندیوں پر تمہیں لے جانا، اخلاق کے جو اعلیٰ مدارج ہیں، اخلاق کی جو بلندیاں ہیں، ان بلندیوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ اور بد اخلاقی کا ازالہ کرنا، اخلاقی پستی کا خاتمہ کرنا اور اخلاق کے اعلیٰ مدارج اور بلندیوں تک پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ میں اخلاق کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے مکارم اخلاق اور اخلاق کو مکارم اخلاق کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ تو جن دو چیزوں کی کمی پوری دنیا میں نظر آتی تھی، انہی دونوں چیزوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، ان کا ازالہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں آئے، تشریف لائے، اس کا آپ نے اعلان فرمایا تاکہ ان دونوں مصیبتوں کا خاتمہ ہو، پریشانیوں کا خاتمہ ہو، اور دنیاوی زندگی میں بھی قوم پریشانی سے نکل کر امن اور سکون اور چین کی زندگی میں واپس لوٹے۔ اس کا اہتمام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی قوموں کو صرف اخروی نجات دلانے کے لیے نہیں ہوئی بلکہ دنیاوی نجات کے لیے بھی ہوئی ہے۔ اس پر مزید گفتگو وقفے کے بعد کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔